إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ معزز حاضرین جمعہ اور محترم سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ کل کے اخبار میں خاص طور پہ اردو اخبار انقلاب میں ملک کے وزیر داخلہ، ہوم منسٹر کا بیان چھپا ہے۔ یو سی سی کے پس منظر میں، یعنی سول کوڈ، انہوں نے کہا ہے کہ شریعت اور حدیث کے مطابق چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، عصمت دری کرنے والوں یعنی زنا کرنے والوں کو سڑک پر سنسار کر دینا چاہیے، کوئی مسلمان سیونگ اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا ہے، سود نہیں لے سکتا ہے، لون نہیں لے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شریعت اور حدیث کے مطابق پوری زندگی گزارنا چاہیے، نہ کہ آدھی ادھوری۔ صرف 4 شادیاں کرنے کے لیے شریعت اور حدیث کیوں آتی ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دراصل سول کوڈ کے نفاذ کی بات چل رہی ہے ملک میں، یعنی ایک ملک اور ایک قانون، تو مسلم پرسنل لا بورڈ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے خاص طور پر یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ تو انشاءاللہ آج نہیں، رمضان مبارک کے آخری جمعہ میں اس بیان کے پس منظر میں آپ کے درمیان خاص گفتگو ہوگی۔ صرف تازہ ترین خبر ہے، اس وجہ سے آپ کے سامنے میں نے اس کو بیان کر دیا ہے کہ ملک کے وزیر داخلہ امت شاہ نے مسلمانوں کو کیا سمجھایا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو آپ کے درمیان ہوگی۔ پچھلے جمعہ میں آپ کے درمیان بات چلی تھی کہ رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے، لیکن بات ادھوری رہ گئی تھی، ساری بات آپ کے سامنے رکھنے کی گنجائش باقی نہیں بچی تھی۔ آج انشاءاللہ وہ باتیں پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کا مہمان ہمارے پاس اپنی جھولیوں میں اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہے۔ 2 پیغام آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا، ایک تو تقویٰ کا پیغام تھا اور دوسرا نیکی میں رغبت، نیکی میں دلچسپی، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو، یہ والا پیغام۔ تیسرا پیغام اللہ کی جانب سے رمضان ہمارے لیے لے کر کے آیا ہے کہ گناہ میں کمی کرو،
گناہ میں کمی کرو۔ وہی حدیث جو آپ نے سنا تھا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اور چاند مغرب کے بعد ہی نکلتا ہے، تاریخ، اسلامی تاریخ سورج کے غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے، تو صفدت الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، ومردت الجن، اور جنات جو سرکش ہیں ان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس میں اشارے سے پیغام یہ ہے کہ اب گناہ بند کر دو۔ جب شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں، سرکش جنات جکڑ دیے گئے ہیں، زنجیروں میں باندھ دیے گئے ہیں، تو پھر آپ گناہ کیوں کریں گے؟ گناہوں پہ ابھارنے والے شیاطین اور سرکش جنات، تو ایک اشارہ ہے کہ ماہ مبارک آ گیا ہے، اب گناہ چھوڑ دو جو گناہ آپ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آگے کہا گیا کہ غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اس میں بھی ایک اشارہ ہے کہ گناہ نہ کرو۔ جب جہنم کا دروازہ بند ہے تو گناہ کر کے کہاں جاؤ گے؟ گناہ کر کر کے کہاں جانا ہے بھائی؟ جہنم ہی میں جائے گا جو گناہ کرے گا۔ اب جہنم کے دروازے بند، تو مطلب یہ ہوا کہ اب گناہ کا بھی معاملہ ختم۔ یہ تو اشارے میں بات ہوئی، لیکن اس حدیث کے آخر میں کھلے طور پر کہا گیا کہ ونادى منادٍ، ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، پکارتا ہے، بلند آواز سے کہتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے برائی کے چاہنے والے، گناہ کرنے والے، گناہ کی خواہش رکھنے والے، رک جا۔ اس میں بالکل کھلے لفظوں میں کہہ دیا گیا کہ ماہ مبارک آیا ہے اور اللہ کی طرف سے پیغام ماہ مبارک پانے والوں کے لیے کہ جو بھی تم سے گناہ ہو رہا تھا بریک لگا دو اس میں۔ تو گناہ پہ بریک لگانا ہے، یہ بھی ماہ مبارک کا ایک اہم پیغام ہے۔ چنانچہ دیکھیے، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پینا چھوڑ دیتے ہیں، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، لیکن اس کے بعد گناہ کا سلسلہ ہمارا نہیں رکتا۔ بہت سارے ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو رمضان میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے رمضان سے پہلے جھوٹ بولتے تھے، وہ کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ رمضان میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ دیگر گناہ کو بھی انجام دیتے ہیں، بہت سارے گناہ، لیکن خاص طور پر جھوٹ کی بات ہم کر رہے ہیں۔ سب لوگ اپنا جائزہ لیجئے، آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں رمضان میں روزہ رکھ کر کے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به، جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ان يدع طعامه وشرابه، کہ کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے۔ یہ روزے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام اسلام میں روزہ نہیں ہے۔ اسلام میں روزہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑو، یہ پیغام ہے، لیکن ہم لوگ یہ والا پیغام بھولے رہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ رمضان کے مہینے میں گناہ چھوڑ دو۔ ارے ذرا سوچو تو صحیح کہ بہت سارے حلال کام چھوڑ دیتے ہیں ہم، آپ بہت سارے حلال کام، حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اللہ نے منع کر دیا ہے۔ حلال چیزیں بھی منع ہیں تو حرام کہاں سے جائز ہو جائیں گی؟ اس کی گنجائش کہاں سے نکل آئے گی؟ تو پھر حرام چیز کو کرتے رہیں اور حلال چیز کو چھوڑ دیں۔ کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، بیوی حلال ہے، یہ سب چھوڑ دو اور جھوٹ بولو، چگلی کرو، غیبت کرو، چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، لڑائی لڑو، بے ایمانی کرو، مکاری کرو، سب کچھ کرو۔ یہ کیسی سمجھ ہے بھائی؟ پھر روزہ کیوں رکھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کی سمجھ ایسی ہے
تو کھاؤ بھی پیو بھی بیوی کے قریب جاؤ بھی سب کچھ کرو جب وہی سب کرنا ہے. یہ پیغام ہے گناہ چھوڑ دو. تو چھوڑنا پڑے گا ورنہ مہمان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ہمدردی، ایک دوسرے کا خیال، مال خرچ کرنا، سخاوت کا اظہار کرنا. اللہ کو تو ویسے بھی یہ دنیا کی چیزیں پسند نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں، کوڑے سے بھی بدتر ہے یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں، کچھ بھی اہمیت نہیں ہے. رمضان ہو کہ غیر رمضان، لیکن رمضان میں خاص طور پر یہ پیغام ہے کہ مال دولت وغیرہ دوسروں کے اوپر خرچ کرو. اور پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سخی، اور رمضان میں آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنجوس نہیں تھے میرے بھائیوں. مال دولت آتا تو آپ تڑپتے رہتے تھے کہاں خرچ کریں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، تبھی تو مال جمع نہیں ہو پایا. مرنے کے وقت آپ کے پاس کیا بچا؟ چونکہ آپ بہت بڑے سخی تھے، رات میں نیند نہیں آتی تھی جب تک خرچ کر نہیں لیتے تھے. کہہ رہے بھائی فلاں مال میرے پاس رکھا اور ہم سو جائیں گے. اتنے بڑے سخی تھے ہمارے رسول، غریب غریب نہیں تھے. سخاوت کی وجہ سے غربت نظر آتی تھی، چونکہ بانٹتے ہی رہتے تھے، بانٹتے ہی رہتے تھے. چنانچہ دیکھیے مختصر سا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس خیرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بڑے سخی تھے تمام لوگوں میں. تمام لوگوں میں سب سے بڑے سخی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن رمضان میں اور سخاوت بڑھ جاتی تھی. رمضان کا مہینہ پاتے ہی جب جبریل علیہ السلام آتے تھے اور قرآن سنتے سناتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور تیز ہو جاتی تھی. وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ. رمضان میں سخاوت اور بڑھ جاتی تھی. سال بھر میں سب سے زیادہ سخی آپ رمضان میں رہتے تھے. حِينَ يَلْقَاهُ جبریل، جس وقت جبریل سے ملاقات ہوتی تھی. بلکہ آگے کا ٹکڑا ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال خرچ کرنے میں اتنے آگے تھے کہ تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز تھے آپ. اتنی جلدی مال خرچ کرتے تھے. تو سخاوت اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے. رزق کا مالک اللہ ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. ایمان والو اللہ پہ بھروسہ مضبوط کرو اپنا. آپ کو اللہ بھوکا نہیں سلائے گا. اللہ جب تک زندگی دے گا تو رزق کا انتظام وہ کرے گا. اور آپ جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرو گے تو انتظام اور زیادہ آئے گا آسانی کے ساتھ. لیکن ایمان مضبوط ہونا چاہیے. یہ شیطان جو دل میں ڈر پیدا کرتا ہے اس سے دور کرنا چاہیے اپنے آپ کو. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا بیان فرمایا؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تم سے غربت اور فقر و فاقہ کا وعدہ کرتا ہے کہ مال خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے. جبکہ اسی مجمع میں بہت سارے ہمارے بھائی ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جو اپنا جائزہ لے کے بتا سکتے ہیں کہ مال خرچ کیا تو اللہ نے اور دے دیا. مال خرچ کیا تو اللہ نے اور دیا. اس مجمع میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اپنی زندگی میں تجربہ ہوا ہوگا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا اور اللہ دیتا رہا. بیلنس میں کمی نہیں، بڑھتا ہی چلا گیا. پہلے کچھ نہیں تھا، اب 2-3 پراپرٹی کا مالک بھی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ بڑا کنجوس ہے، نہیں. جب اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے جیب میں ہاتھ چلا گیا اور لٹا دیا ہے. بہت سارے لوگ اس میں موجود ہیں. تو اپنا دل مضبوط کریں آپ، اور یاد رکھیں کہ یہ جو ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں کہ مال کم ہو جائے گا تو بچوں کا کیا ہوگا، مستقبل کیسا ہوگا، کاروبار کیسے چلے گا. یہ شیطان آپ کے دل میں بات ڈال رہا ہے. اللہ تو بولتا ہے کہ خوب خرچ کرو. واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا. اللہ کہتا ہے خوب خرچ کرو، ہم بخش دیں گے، ہم تمہارے اوپر مہربانی کریں گے. ارے مہربانی ہی سے تو مال آئے گا. یہ فضل ہے. یہ فضل کیا ہے؟ یہ مال ہی ہے. اللہ بخشش کا بھی وعدہ کرتا ہے اور خوب مال دینے کا بھی وعدہ کرتا ہے. تو ڈرتا نہیں ہے مومن بنتا.
اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اس کے پیچھے کی جو آیات ہیں آپ اس کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ وہ سب مال خرچ کرنے کے تعلق سے وہ آیتیں ہیں. اس کے بعد اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر و فاقہ سے، غربت سے، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بخشش کا اور فضل کا، یعنی اور زیادہ مال دینے کا. جمعہ کے دن اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. نماز پڑھ لو تو پھر نکل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو. کیا؟ مال. اللہ کا مال تلاش کرو. تو وہی کہہ رہا ہے اللہ کو وَفَضْلًا، اللہ دے گا مال. ایمان مضبوط ہونا چاہیے. تو ہمدردی یہ سخاوت کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ. جب آپ سخی ہوں گے تو لوگوں کے ساتھ آپ کی ہمدردیاں ہوں گی. آپ کسی بھی پریشان حال کو پریشانی میں دیکھ نہیں پائیں گے، اور جب آپ لوگوں کی پریشانی نہیں دیکھ پائیں گے تو اللہ آپ کی پریشانی دیکھ پائے گا. آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، آپ کا دل اس طریقے کا ہو جائے کہ آپ لوگوں کی پریشانی نہ دیکھ پائیں، اور جب کبھی کوئی پریشان دکھے مال خرچ کر دے اس کے اوپر آپ، تو کیا اللہ آپ کو پریشان دیکھ پائے گا؟ نہیں دیکھ پائے گا بھائی. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. آپ لوگوں کی مدد کرتے رہیے، اللہ آپ کی مدد کرتا رہے گا. یہ حدیث کے الفاظ. تو اس رمضان میں ایک پیغام اللہ کی جانب سے، ہمدردی کا پیغام، کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو. کوئی بھی آدمی پریشان حال نہ رہے. خاص طور پہ رمضان میں اور زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کرو، خوب مال خرچ کرو. بھئی رمضان میں ویسے بھی فضیلت بڑھ جاتی ہے، ہر نیکی کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. یہ جو 70 کا آنکڑا ہے یہ صحیح نہیں ہے. 1 کا 70 1 کا 70 لوگ بولتے رہتے ہیں. ارے بھائی 1 کا 70 اتر نہیں، پتہ نہیں کتنا ہے. 1 کا 70 نہیں، پتہ نہیں کتنا ہے. وہ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا ہے، غیر رمضان کے تعلق سے بھی آپ کے اخلاص میں جتنی طاقت ہو اتنا آنکڑا بڑھا لو. آپ اتنا آنکڑا بڑھا لو. 70 کی لمٹ مت کرو. اور پھر رمضان میں 70 کی لمیٹیشن بتائیے، کتنی حیرت کی بات ہے. ارے رمضان کو کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ رمضان میں اللہ کتنا بڑھا دے گا، بڑھے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ایسے ہی گناہ کرنے والے خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. رمضان میں گناہ کا انجام بھی بہت برا ہونے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے تو گناہ گاروں کے لیے بہت چھوٹ ہے. جب رمضان میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو رمضان میں گناہ کا خطرہ بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس میں زیادہ اللہ کا عذاب آپ کو ملنے والا ہے. تو یہ ہمدردی یہ بھی اللہ کا ایک پیغام ہے. اسی طریقے سے امن و امان یہ بھی اللہ کا پیغام ہے کہ رمضان میں امن و امان کا پیغام دو. خود اپنے آپ کو اس پہ ثابت کرو کہ میں جھگڑا نہیں کرتا، میں فساد نہیں کرتا، میں بڑا پرامن شہری ہوں. یہ رمضان کا پیغام ہے اللہ کی طرف سے. رمضان لے کر کے آیا ہے. اگر آپ غیر رمضان میں نہیں دھیان دیتے تو رمضان میں دھیان دیجئے کہ آپ کہیں پہ لڑتے تو نہیں ہیں، جھگڑتے تو نہیں ہیں، گالی گلوچ تو نہیں کرتے ہیں، غصہ گرمی تو نہیں کرتے. یہ رمضان کے خلاف ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں. چنانچہ دیکھیے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اذا اصبح احدکم یوما صائما، کوئی شخص تم میں سے روزہ رکھ کر کے صبح کرے، ولا یرفث ولا یجہل، تو وہ گالی گلوچ نہ کرے، جہالت کا کوئی کام نہ کرے. فإن امرؤ شاتمہ او قاتلہ، اگر کوئی انسان آ کر کے خود اس کو گالی دینے لگے یا لڑنے لگے، آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ شانتی کے دودت بنے ہوئے ہیں، لیکن سامنے سے ایک آدمی آتا ہے اور آپ کو گالی دینا شروع کر دیتا ہے، آپ سے لڑنا شروع کر دیتا ہے، تو کیا کریں گے؟ بدلے میں کیا آپ لڑ پڑیں گے؟ نہیں. رمضان یہ امن و امان کا پیغام ہے. روزہ یہ امن و امان کا پیغام ہے. آپ روزہ سے ہیں، آپ کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو غصہ ہونے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو لڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ کو صرف کیا کہنا ہے؟ انی صائم، انی صائم. یہ آپ کا کوڈ ورڈ ہے کہ بھائی تم کو جو کہنا ہے کہہ لو،
میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے اوپر اللہ کی طرف سے پابندی ہے، اللہ کا پیغام آ گیا ہے، ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے، میں روزے سے ہوں، بس اتنا جواب آپ کا، آپ کو صرف اتنا ہی جواب دینا ہے، اس کے آگے آپ کو نہیں جانا ہے۔ ایک اور حدیث جس میں الفاظ ہیں، اس میں روزے کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، جب یہ آپ کے سامنے ذکر کیا، الفاظ ذرا سا غور کریں، لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ کا مطلب یہ نہیں کہ کھانے پینے سے رک جاؤ، کھانا اور پانی سے رک جانا یہ روزہ نہیں ہے، انما الصیام من اللغو والرفث، اصل میں روزہ تو یہ ہے کہ بیہودہ چیز، فالتو چیز، گالی گلوچ، تمام جھمیلے اور جہالت کے کام سے رک جائیے آپ، یہ اصل میں روزہ ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن صَابَكَ أَحَدٌ، اگر تمہیں کوئی گالی گلوچ کرنے لگے اور وَجَهِلَ عَلَيْكَ، اور تمہارے ساتھ جہالت پہ اتر آئے کوئی، تو کیا کرو گے؟ بس اتنا ہی بول دو، فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں پرامن شہری ہوں اس مہینے میں، بالکل میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی جواب بھی مجھے نہیں دینا ہے، یہ بھی نہیں کہنا ارے بھائی میں نے تمہارا کیا بگاڑا، تم مجھے گالی کیوں دے رہے ہو، نہیں، یہی الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیجیے آج سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ صفائی میں بس اتنا کہیے، کوئی بھی کچھ بھی کہتا ہو آپ کو، آپ کہیے میں روزے سے ہوں، اتنا ہی کافی ہے۔ صفائی بھی مت دیجیے، ارے بھائی تم کیوں ایسا کر رہے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا، یہ تو صفائی ہے، میں نے تم سے کچھ کہا تو نہیں، کچھ بھی مت بولیے، انی صائم کہہ دیجیے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اسی کو کہیے اور اسی کو آگے بڑھائیے۔ اسی طریقے سے ایک پیغام اس ماہ مبارک کا ہے مغفرت کا، توبہ کا، کہ توبہ کرو، بخشش کروا لو اپنی، بخشش کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو۔ بھائی کون ہے اس مجمع میں جس کو بخشش کی ضرورت نہیں ہے؟ ذرا سا اس پارسا کا چہرہ ہم لوگ دیکھ لیں، کوئی ہے جس سے بخشش کی ضرورت نہیں ہے؟ جب ضرورت ہے تو اللہ تو آفر دے رہا ہے، پیغام ہی آیا اللہ کی طرف سے، بخشش کروا لو تو کروا لیجئے نا، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ آفر دیا ہے اسپیشل کہ تم سب کو بخشش کی ضرورت ہے تو بخشش کروا لو۔ بخشش کی ضرورت کیوں ہے معلوم ہے؟ اس لیے کہ ہم سب انسان ہیں اور انسان گناہوں کا پتلا ہے۔ کون انسان ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ کون انسان ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ انسان ہے تو گناہ ہوگا، اور پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان فرما دیا ہے، کل بنی آدم خطاء، ہر انسان خطا کار ہے، وخیر الخطائین التواب۔ ابھی 2 دن پہلے ایک صاحب سوال پوچھ رہے تھے، ان کو تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا تھا سمجھنے میں قرآن کی ایک آیت کو، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے نبی سے کہ آپ کے اگلے گناہ معاف، پچھلے گناہ معاف، جبکہ سب سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ نبی معصوم ہیں، معصوم عن الخطا، یہ بھی آپ لوگ سنے ہوں گے نا بھائی کہ نبی معصوم عن الخطا ہیں، تو معصوم عن الخطا ہیں تو پھر کس چیز کی بخشش ہوگی؟ یہاں اگلے گناہ پچھلے گناہ کی بات ہو رہی ہے۔ کل بنی آدم خطا، انسان کے تمام بیٹے خطا کار ہیں، تو نبی بھی تو اس میں ہیں۔ یہی حدیث سے اور بات سمجھ میں آئے گی ان کو کہ نبی بھی تو انسان ہیں، تو نبی سے گناہ نہیں ہوگا، خطا نہیں ہوگی، تو پھر یہ حدیث کو کیا کرو گے آپ؟ معصوم عن الخطا کا مطلب سمجھ لیجئے، نبی سے بھی خطا ہوگی، نبی سے بھی غلطی ہوگی اور ہوئی۔ ہاں، معصوم عن الخطا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آگاہ کر دے گا کہ ہاں یہ غلطی ہوئی، جلدی سے اس کی اصلاح کر لو۔ نبی معصوم اس معنی میں ہے، ورنہ انسان ہے تو خطا تو ہے، تو لہذا نبی سے بھی خطا کا امکان ہے، تو ہر انسان سے خطا کا امکان ہے، ہر انسان گنہگار ہے۔ اب گناہ کر رہے ہیں
تو بخشش نہیں کروائیں گے تو جہنم میں تو جانا پڑے گا. تو بخشش تو رمضان میں خاص طور پر آفر چل رہا ہے، اس کا فائدہ اٹھا لیجیے، آسانی سے بخشش ہو جائے گی. بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ مولوی صاحب یہ کون سی نئی بات آ گئی کہ اللہ کا مہمان توبہ اور مغفرت کا پیغام لے کر کے آیا ہے، تو کیا رمضان کے بعد توبہ مغفرت نہیں ہے؟ ہے، رمضان کے بعد بھی توبہ و مغفرت ہے، لیکن اس وقت آفر چل رہا ہے. اس وقت آفر چل رہا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے. غیر رمضان میں ایریا رگڑنی پڑیں گی آپ کو مغفرت کروانے کے لیے، اور رمضان میں بہت معمولی سی محنت سے ہی بخشش ہو جائے گی. دھیان دینے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اللہ کی طرف سے آفر چل رہا ہے. کتنا بڑا آفر ہے کہ آپ سوچ لیجئے، حضرت جبرائیل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں. لمبی حدیث ہے، اس میں سے یہ والا ٹکڑا آپ سن لیجیے. من ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہ، جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہیں ہو پائی. تو اتنا اچھا آفر چل رہا تھا، اس کے بعد بھی بخشش نہیں ہوئی، یہ اصل بات ہے. من ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہ، جس نے رمضان کو پا لیا اور بخشش نہ کرا سکا، فدخل النار، اور جہنم میں چلا گیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا فأبعدہ اللہ، اللہ اس کو رحمت سے دور کر دے، اس کو تباہ کر دے، برباد کر دے. اور صرف کہا ہی نہیں بلکہ نبی سے کہہ رہے ہیں قل آمین، اے محمد آمین بولو اس میں. اللہ، کتنا بڑا بد نصیب ہے وہ کہ جبرائیل امین سید الملائکہ بد دعا کر رہے ہیں. فأبعدہ اللہ، اللہ اس کو غارت کرے، تباہ کرے، برباد کر دے، رحمت سے دور کر دے. رحمت سے دور کر دے گا تو جنت جائے گا. ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ رحمت ہی اصل میں جنت پانے کا اصل سبب ہے، اعمال اصل سبب نہیں ہے. اعمال کی بدولت اللہ رحمت کرے گا جس کی بنیاد پہ جنت ملے گی، ورنہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں کہ جنت کا مقابلہ وہ کر سکے. اور سید الملائکہ بد دعا کریں اور اس کے بعد سید الاولین والآخرین، تمام انسانوں کے سردار، سید الانبیاء، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آمین کہہ دیں. وہ کہہ رہے ہیں قل آمین، اے محمد آمین بولو، تائید کرو کہ اللہ قبول کر لے اس بد دعا کو. فقلت آمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے کہہ دیا آمین. تو اس کا مطلب کہ کتنا بڑا آفر چل رہا ہوگا. تبھی تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بخشش نہیں کرا سکا رمضان پانے کے بعد. تو بخشش کرانا بہت ضروری ہے. اب ذرا سا دیکھیے کہ آفر ہم کیوں بول رہے ہیں. اللہ جہنمیوں کو آزاد کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے. کن کو؟ جہنمیوں کو، جن کے لیے جہنم واجب ہے ان کے بدعمالی کی وجہ سے، ان کو آزاد کرنے کے لیے اللہ پریشان ہے اس ماہ مبارک میں. تو یہ آفر نہیں کہ جن لوگوں کے نام لکھ دیا گیا کہ یہ سب جہنم میں جانے والے، ان کو بھی اللہ آزاد کرنے کے لیے جہنم سے تیار کھڑا ہے اور آزاد کر رہا ہے. اس آفر کا معاملہ دن رات چل رہا ہے. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ رب العالمین جہنمیوں کو ہر دن آزاد کرتا ہے رمضان میں. اور صرف ہر رات کا لفظ استعمال ہوا، دن رات اس میں مراد ہے افطار کے وقت بھی آزاد کرتا ہے. اسپیشل کہا گیا ہے ان للہ عند کل فطر عتقاء، افطار کے وقت اللہ جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ افطار کے وقت بھی گھومتے ٹہلتے رہتے ہیں اور جا کر کے دوڑتے ہوئے کھجور اٹھاتے ہیں، دوڑتے ہوئے کھجور اٹھاتے ہیں. فرصت ہی نہیں ہے کہ 15 منٹ پہلے بیٹھ جائیں دسترخوان پہ اور اپنے آپ کو آزاد کرا لیں. آفر چل رہا ہے، خاص گھڑی ہے، نہیں، اس میں بھی بھاگا دوڑی لگی ہوئی ہے. فرصت میں تب بھی نہیں بیٹھیں گے. اللہ اکبر کی آواز آئے گی، دوڑ کر کے اٹھا لیں گے کھجور، چلتے ہوئے کھا لیں گے. تو کیسے آپ آزاد ہو جائیں گے جہنم سے بھائی؟ یہ بہت خاص وقت چل رہا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. اور گناہ گاروں شرماؤ نہیں اللہ سے. گناہ کرتے وقت نہیں شرمایا تو توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے. ہاں، شرم آتی ہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے سے، توبہ کرنے سے. گناہ کیا تھا تب شرم نہیں آئی تھی، لیکن توبہ کرنے سے شرم آتی ہے. ارے بے وقوفو، اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اتنا بڑا رحیم اور کریم ہے کہ توبہ کرو تو اللہ ناراض نہیں ہوتا ہے کہ منہ کالا کر کے آیا ہے. نہیں، اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے ہی پاس تو آیا ہے.
कितनी बड़ी बात है भाई। जरा सोचिए कि हम लोग हाथ उठाने से अल्लाह के सामने शर्माते हैं, अपने गुनाह को दोहराने से जुबान से कि अल्लाह मैंने ये गुनाह किया है। आपको नहीं मालूम कि अल्लाह जानता है? बोलोगे तभी अल्लाह को पता चलेगा। शर्म आ रही है तो अल्लाह के सामने आओ ना, बोलो ना। क्या छुपा है अल्लाह से? कुछ भी नहीं छुपा है। अल्लाह खुश होता है कि बंदा गुनाह तो कर गया लेकिन आया तो है मेरे पास। लल्लाहु अशद्दु फरहन बितौबति अहदिकुम बिन अहदिकुम बिदाल्लतिही इज़ा वजदहा। तुम में से किसी शख्स का कुछ गुम हो जाए और उसकी तशरीह यह है कि तुम्हारी जान गुम हो जाए, जान खतरे में पड़ जाए और उसके बाद जान वापस मिल जाए, तो जितना तुम खुश होते हो उससे कहीं ज्यादा अल्लाह तौबा करने वाले से खुश होता है। तो ये ऑफर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा है, ये खास पैगाम है कि बख्शिश करवा लो, बख्शिश करवा लो। तो हम लोग इसकी फिक्र करें। देखिए, तकवा से बात शुरू हुई थी और ये सारी बातें हमने कह दी हैं। असल चीज तकवा ही है। पहला पैगाम अगर आपने मजबूती से पकड़ लिया तकवा का, ये सारी चीजें हल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह का पहला पैगाम आपने मजबूती से पकड़ लिया, उसका ख्याल कर लिया, ये सब अपने आप सब सॉल्व हो जाएंगे। असल चीज तकवा है। तकवा कुछ ना कुछ सबके पास है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। उसको बढ़ाइए और बढ़ाने के बाद बचाने की जरूरत है उसको। हम लोग रमजान में तकवा हासिल करते भी हैं, उसको बढ़ा भी लेते हैं, लेकिन ईद का चांद निकलते ही तकवा हमसे गर्दन छुड़ा के भाग जाता है। उसको बचाने की जरूरत है। बचाने के लिए क्या करना है? अच्छी सोहबत इख्तियार कीजिए, बुरे लोगों को साथी मत बनाइए, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन। ईमान वालो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चों के साथ रहोगे, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करोगे तो तकवा बचा रहेगा। तो तकवा बढ़ाना है रमजान में और तकवा को बचाना है गैर रमजान में भी। ये दोनों काम हमें करना। तकवा अगर हमारे पास रह गया सारे मसाइल हल हो जाएंगे, जन्नत मिल जाएगी। अभी हमने आपके सामने हमदर्दी का तज़किरा किया रमज़ान में। आज आप ही के शहर कानपुर से ग्वालटोली से कुछ अहबाब आए हुए हैं। वहाँ पे 10 साल से नमाज का, तरावी का वगैरह का रमज़ान में इत्माम होता रहा है, लेकिन घरों में करते थे, उनके साथ दिक्कत थी, परेशानी थी। इस साल उन लोगों ने एक जगह का इंतज़ाम किया है, किराए पे ही सही, और वहाँ पे तरावी का इत्माम करने लगे हैं, नमाज़ों का इत्माम कर रहे हैं और आगे जुमा का भी इत्माम करने का इरादा रखते हैं वो। लेकिन बुनियादी ज़रूरत की चीज़ों से भी वो महरूम हैं और अफराद इतने मजबूत नहीं हैं कि वो लोग सब कुछ अपने से कर लें। तकरीबन 2,25,000 रुपये का खर्च का मामला था उनका, उसको मेंटेन करने में। लेकिन वो लोग आपस में मेहनत करके 1 लाख के आसपास इंतज़ाम करके शुरू कर दिए हैं। हम लोग देख आए हैं उस जगह को। वहाँ पे वज़ू खाना की ज़रूरत है, जाहिर सी बात है, नमाज होगी तो वज़ू खाना होना चाहिए। एक टॉयलेट बाथरूम की ज़रूरत है। अब तरावी होगी, अब आदमी कहाँ जाएगा? घर भी नहीं है कि घर ही में चला जाए, किराए की जगह दूसरे की जगह है। और इसी तरीके से इन्वर्टर की सख्त ज़रूरत है कि लाइट चली जाए तो अंधेरा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं हैं। थोड़ा सा रंगाई पुताई मेंटेन होना चाहिए ताकि जगह खुशगवार रहे तो इबादत में जी लगे। तो बहरहाल वो लोग आज आपके बीच में आए हैं, उनको आपके ताउन की ज़रूरत है। इस माह मुबारक में आप ख़ास तौर पर उनका ध्यान करें और जिनसे जो भी बन सके, चूँकि ज़्यादा बड़ा मामला उनका है नहीं, छोटा सा एक टारगेट है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे तो इंशाल्लाह आसानी से वो अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। तो आज के जुमा में आप लोगों से जिनसे जो भी बन सके उनके रूमाल में आप डाल दें। हर बंदा कोशिश करे कि 50 रुपये सही, 100 रुपये सही, हर इंसान जितना है, जितनी गुंजाइश है, हर आदमी हिस्सा लेने की कोशिश करे। उनका काम आसान हो जाएगा इंशाल्लाह और आप सब भी इंशाल्लाह उस नेकी में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की नेकियों को कबूल फरमाए। Mm-hmm.